اسی احد کی لڑائی میں ایک صحابیہ عورت ہیں، ان کے شوہر چلے جاتے ہیں احد کے میدان میں، شہید ہو جاتے ہیں، خبر آتی ہے تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ بیوی کہتی ہے اپنے بڑے لڑکے سے کہ بیٹے میں نے آج ہی کے دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا، اب تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو میدان میں جا کر کفار سے ٹکرا جا اور باپ کی طرح شہادت کا جام نوش کر دے۔ ہماری مائیں ایسا کر سکیں گی؟ ہرگز نہیں۔ ہم ایسا کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں تک کہ 1 2 3 اور 4 بیٹے تھے، 4 کو انہوں نے میدان میں بھیجا اور 4 کے 4 شہید ہو گئے۔ جب 4 شہید ہو گئے، اب جو ہے عورت رونے لگی۔ اب 4 شہید ہو گئے تب وہ عورت رونے لگی۔ صحابہ نے پوچھا اے مائی تجھے کیا ہو گیا؟ کل تک پہلے تو تیرا شوہر شہید ہوا، تو نے آنسو نہیں بہایا، تیرا بڑا لڑکا شہید ہوا، آنسو نہیں بہایا، چھوٹا شہید ہوا، آنسو نہیں بہایا، تیسرا شہید ہوا، آنسو نہیں نکلا، چوتھا شہید ہوا، آنسو نہیں نکلا، پھر اب رونے کی کیا وجہ بن گئی؟ پھر کیوں رو رہی ہے؟ کیا بات ہو گئی؟ کس بات نے تجھے رلا دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مائی بھی مائی تھی، اس مائی نے کہا کہ نہ میں بڑے لڑکے کی شہادت سے رو رہی ہوں، نہ میں چھوٹے لڑکے کی شہادت سے رو رہی ہوں، نہ میں تیسرے کی شہادت سے رو رہی، نہ میں چوتھے کی شہادت سے رو رہی، نہ میں شوہر کی شہادت سے رو رہی، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ سے گلہ کر رہی ہوں کاش میرے اللہ مجھے 5واں بیٹا دیتا، اللہ مجھے 5واں بیٹا دیتا، کل قیامت کا دن ہوتا، اللہ کے عرش کے اوپر میری حاضری ہوتی، وہاں پہ اعلان ہوتا کہ 5 شہید کی ماں کہاں ہے، اسے ذرا سامنے لایا جائے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں 4 میں کیوں اٹک گئی؟ کاش میرے پاس 5واں بیٹا ہوتا، میں اللہ کے راستے میں شہید کرا دیتی اور کل قیامت کے دن میرے نام کا اعلان ہوتا، میں وہاں کھڑی ہوتی، مجھے فخر ہوتا، مجھے فخر ہوتا۔ ہماری مائیں اگر مسجد کے لیے، ابھی حال میں ایک واقعہ ہوا تھا یہ پاس پڑوس میں ہمارے محلے میں، مسجد کے لیے، مسجد کے ساتھ کچھ اختلاف آیا تھا، بہت سارے لوگ نکل کے آئے تھے میدان میں، لیکن جب پولیس کیس بنا تو پھر ایسا لوگ چھپے کہ ان کا دیدار مشکل ہو گیا، ان کو دیکھنا مشکل ہو گیا، وہ اپنا نام بتانا پسند نہیں کی کہ ہم بھی وہاں پہ تھے، ہم بھی اس میں شامل تھے، نام بتانا گوارا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں۔ اس کو اللہ کے لیے تھوڑی کہا جاتا ہے، اس کو اللہ کے لیے نہیں کہا جاتا، اللہ کے لیے وہ جو صحابہ نے کر کے دکھایا کہ بچہ شہید ہو گیا کوئی پریشانی نہیں۔ اور ایک صحابی عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ شہید ہو گیا، گھر میں انتقال کر جاتا، شوہر جہاد میں ہے، ابھی شوہر جہاد سے واپس آ رہے ہیں، خبر آئی کہ شوہر آنے والے ہیں کل، اور بچے کا لاش تیار ہے گھر میں، ماں نے بچے کے لاش کو ڈھک کر دوسرے روم پہ رکھ دیا، شوہر آیا، ملاقات ہوئی، کہا کھانا کھا لیجئے، شوہر کو کھانا کھلایا، شوہر نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بچہ یہیں پہ ہے، آپ کھانا کھا کے آرام کریں، بچہ اس طرف آرام کر رہا ہے، شوہر نے دیکھا کہ ڈھکا ہوا سویا ہوا ہے، کہا سویا ہوا ہوگا، بہرحال اب جب رات ہوئی، قربان جائیے اس عورت پر، ہماری عورتیں اگر ان کے ساتھ ایسے ہی حادثہ ہو جائے تو یہیں سے روک کر، وہ میڈیکل بازار میں ہوگا وہیں سے اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا ان کے رونے کی آواز سے، لیکن اس عورت پر قربان جائیے، شوہر آیا ہے، بیٹا مر گیا ہے، اس طرف لاش موجود ہے، عورت جو ہے کھانا کھلا رہی ہے، صرف کھانا نہیں کھلایا بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ رات میں ہم بستر بھی ہوئی، اور پھر صبح ہوا تو باپ نے پوچھا کہ بچہ کہاں، کیوں اٹھ نہیں رہا ہے؟ تب اس عورت نے کہا کہ میں ایک بات کہوں آپ مانیں گے؟ کہا ہاں ہاں ضرور بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر کوئی چیز کوئی آدمی آپ کے پاس بطور امانت کے رکھ لے اور پھر وہ واپس مانگے، کیا تم دینے میں حرج محسوس کرو گے؟ تمہیں تکلیف ہوگی؟
صحابی نے کہا مجھے کیوں تکلیف ہوگی، اگر کسی نے مجھے دیا تھا اور وہ مانگ رہا ہے میں واپس دے دوں گا۔ تو اللہ اکبر، اس صحابی عورت نے کہا کہ اللہ نے ایک امانت ہمارے پاس رکھوایا تھا، ہمیں امانت کے طور پر ایک چیز دیا تھا اور اس نے اپنے امانت کو واپس لے لیا ہے، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ صحابی قربان ہو جاؤ۔ صحابی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر اللہ کی امانت اللہ نے واپس لیا میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی۔ اور پھر مسجد نبوی حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا، کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے نسل میں حافظ قرآن پیدا کرے۔ اسی بچے کے نسل سے اللہ تعالیٰ کئی حافظ، اسی کے باپ کے نسل سے اللہ کئی حافظ قرآن کی پیدا کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں اگر اللہ سے کچھ لینا ہے تو دو ہتھیار اللہ دے رہا ہے، ایک نماز، دوسرا صبر۔ صحابہ نے اللہ کے سامنے نماز کو اپنا ہتھیار بنایا، سارا مسئلہ حل ہو گیا، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور آج ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پورے طریقے سے اپنا بنا رہے ہیں، ہم غیر کو پورے طریقے سے منا رہے ہیں، میرا یہ کام کر دے، میرا وہ کام کر دے، میرا وہ کام کر دے، خوشامد کر رہے ہیں، برآمد کر رہے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے 2 رکعت کے لیے کھڑا ہو جا، میں تیری مان لوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں ماننے تیار ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی لینے والا آئے تو صحیح۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اس کی وجہ 2 ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری آ رہی ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے نبی علیہ السلام کے زبان سے جو 2 ہتھیار ہمیں عطا کیا تھا، ان دونوں ہتھیاروں کو یوز کرنا ہم بھول گئے، ان کو استعمال کرنا ہم بھول گئے۔ جب تک ہم ان کو استعمال کرتے رہے صحیح تو ہم کامیاب ہوتے گئے۔ صحابہ استعمال کرتے رہے، کامیاب ہوتے رہے، صبر کا دامن پکڑے رہے، کامیاب ہوتے گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، احد کی بات آئی، احد کا میدان ابھی حضور علیہ السلام مکے میں ہیں۔ ایک دن ابو جہل آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کو چیر دیتا ہے، آپ کے سر سے خون کا دھارا بہنے لگتا ہے۔ آپ خاموش رہ گئے، آپ چپ چاپ ہو گئے، آپ نے کچھ کہا نہیں۔ ابو جہل کی تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن ایک باندھی دیکھ رہی تھی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، وہ شکار کھیلنے گئے تھے، اور ان لوگوں کی، عرب والوں کی عادت تھی جب وہ کسی اچھے کام سے آتے تھے تو پہلے طواف کرتے تھے، مکے میں حرم پاک کا طواف کیا کرتے تھے۔ وہ شکار سے آئے تو انہوں نے طواف کرنا شروع کیا، ابھی طواف کر کے ختم ہی ہوئے تھے کہ باندھی نے کہا کہ تم تو یہاں پہ طواف کر رہے ہو، ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو مار کر سر پھاڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیش آیا، غصہ آیا، دوڑے ہوئے گئے۔ ابو جہل مکے کا چودھری ہے، مکے کا سردار ہے، رئیس ہے، بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھاشن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ جاتے ہی تیر کا نشانہ بناتے ہیں اور بنا کر اس کے سر کو پھاڑ کر خون بہا دیتے ہیں۔ کہا ابو جہل یہ نہ سمجھنا کہ محمد یتیم ہے، یہ نہ سمجھنا کہ محمد لاوارث ہے، محمد کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو نے کیوں میرے بھتیجے کو مارا ہے؟ اس لیے میں نے یہ مارا ہے تجھے، میں نے نشانہ تجھے اسی لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مارنے کے بعد، خون بہانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں محمد دکھ نہ کرنا، محمد دل خراب نہ کرنا، محمد تکلیف محسوس نہ کرنا، تیرا چچا امیر حمزہ نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، تیرا چچا امیر حمزہ نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور کو کوئی خوشی نہیں،
اگر میرے طرف سے کوئی کچھ کر دے اور آگے مجھے بتائے تو میں کہوں گا جزاک اللہ، شکریہ، بہت اچھا، آپ نے کہوں گا میرا ساتھ دیا، لیکن حضور کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، حضور خاموش، حضور خاموش ہیں۔ تیسرے مرتبہ جب امیر حمزہ نے کہا میں نے بدلہ لے لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اس بدلے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ میں ابو جہل سے ٹکرا نہ پاتا، اللہ کی قسم ابو جہل کو اگر میں ٹکراتا تو ابو جہل کو نیچے گرا دیتا، لیکن میں تو رحمت بن کر آیا، زحمت نہیں، میں مارنے نہیں آیا، میں مار کھانے آیا، میں ظلم کرنے نہیں آیا، میں ظلم سہنے آیا، میں ظلم کرنے نہیں آیا، میں ظلم سہنے آیا ہوں، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے، بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، میں نے بدلہ اسی لیے نہیں لیا، بدلہ تو میں بھی لے سکتا تھا، ٹکرا تو میں بھی سکتا تھا، لیکن میں نے ٹکرایا نہیں، میں نے مارا نہیں، میں ظلم سہ کر چلا آیا، اور آپ بدلہ لے لیے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ خوشی اگر میری چاہتے ہیں، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، مجھے خوشی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا لایا ہوا دین قبول کر لیں، میرا لایا ہوا کلمہ قبول کر لیں، میرا لایا ہوا اسلام قبول کر لیں۔ اللہ اکبر، وہ چچا کا بھی خون ایک ہی خون تھا، قربان جائے۔ امیر حمزہ نے کہا بھتیجا اگر تیری خوشی کلمہ پڑھ لینے میں ہے، اگر تیری خوشی اسلام قبول کر لینے میں ہے، لا اپنا ہاتھ بڑا پڑا مجھے اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ امیر حمزہ کے ہاتھ کو لے کر پڑھایا، کہا کہہ دیجیے ایک بار اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضور خوش ہو گئے، حضور خوش ہو گئے، حضور خوش ہو گئے، اس قدر خوش ہوئے، اور پھر صرف کلمہ پڑھ کے حضور کو دکھایا نہیں کہ حضور کے دل کو رکھنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی کسی کے دل کو رکھنے کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں، قبول کیا اسلام، سچے اور پکے من سے اسلام قبول کیا، پورے دل کے ساتھ اسلام قبول کیا، اسلام کا جانثار ہو گئے۔ ابھی مسلمان چند ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کا نکلنا مشکل ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، حرم میں جانے کی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ امیر حمزہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ 7 آدمی دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ مشورہ چل رہا ہے، وہیں پہ بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے، وہیں پہ دین سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، وہیں پہ کلمے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ وہی دار ارقم ہے جہاں پر حضرت عمر گئے تھے۔ قربان جائیے امیر حمزہ کے ایمان پر، جب حضرت عمر ننگی تلوار لے کر گئے نا، عمر کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں عمر کا واقعہ بولنا نہیں چاہتا، سب جانتے ہیں عمر کس طرح ایمان قبول کیے۔ جب عمر ننگی تلوار لے کر گئے نا، صحابہ نے سوراخ ہی سے جھانک کر دیکھا، نظر تلوار کی آئی اور چہرہ عمر دیکھا۔ صحابہ سوراخ سے جھانک کے دیکھے، کتنا خوف تھا، کتنے کم تھے صحابہ۔ دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، یعنی ارادہ اچھا نہیں ہے۔ صحابہ گھبرا کر جا کے حضور سے کہا کہ عمر باہر کھڑے ہیں اور ہاتھ میں شمشیر برہ ہے، کھلا ہوا ننگی تلوار ہے، یا رسول اللہ کیا جائے؟ یہی امیر حمزہ ہیں، فرماتے ہیں اے محمد الرسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، ابھی حمزہ زندہ ہے، ابھی حمزہ زندہ ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے خدا کی قسم اس کا استقبال کروں گا، اگر عمر کا ارادہ غلط ہے تو اس کا سر کاٹ کر کے چھاتی پہ رکھ دوں۔ حضور نے کہا اے میرے چچا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چچا دروازہ کھول دو، عمر کو آنے دو۔ اور عمر تو وہاں گئے تھے، کلمہ پڑھنے گئے تھے، عمر دروازہ کھلا، عمر آئے، حضور نے عمر کے دامن کو پکڑ کے جھٹکا مارا، کہا عمر کب تک لڑتے رہو گے؟
उमर कब तक लड़ते रहोगे, कब तक लड़ते रहोगे? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज लड़ने नहीं आया हो, आज तो मरने आया हो। या रसूल अल्लाह, आज आपका बिगाड़ने नहीं आया हो, बल्कि आपके कदमों में सोने के लिए आया हो। या रसूल अल्लाह, मैं आज आपसे टकराने नहीं आया हूं, बल्कि आपके सामने पैर दोजानो बैठने आया हो। ये सुनना था। सहाबा किराम ने इस तरह जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि मक्के के अंदर, हरम के अंदर जो काफिरों की मीटिंग हो रही थी दारुल नजवा के अंदर, सारे चौंक गए कि मामला क्या है। शायद उमर तो गए थे हुजूर का सर लाने के लिए, उमर तो गए थे हुजूर को कत्ल करने के लिए, लेकिन ये आवाज कैसी, तकबीर की आवाज कैसी है? बाद में पता चला कि उमर भी मुसलमान है। फिर ये वही उमर है, ये वही अमीर हमजा हैं जिनके इस्लाम लाने के बाद इस्लाम मजबूत हुआ, जिनके इस्लाम लाने के बाद इस्लाम कंप्लीट हुआ, जिनके इस्लाम लाने के बाद इस्लाम में ताकत आई, जिनके इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को खुलकर मस्जिद हरम के अंदर आकर नमाज पढ़ने का मौका मिला। जब उमर मुसलमान हो गए, उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका दीन सच्चा है या झूठा है? या रसूल अल्लाह, आप सच्चे नबी हैं या झूठे हैं? या रसूल अल्लाह, आपके अंदर कोई कमी है? और अल्लाह के नबी ने कहा, मेरा दीन सच्चा है, मेरा कुरान सच्चा है, मैं सच्चा नबी हूं, कोई कमी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये बात सुनते हैं हजरत उमर, तो अल्लाह अकबर, हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उन झूठे खुदाओं की इबादत तो खुलकर वहां पर की जाती है, उनके ठाकुर की पूजा खुलकर वहां पर की जाती है, लेकिन आपका दीन सच्चा है और आपके खुदा की इबादत छुप कर की जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए बाहर निकल कर आइए, उमर आगे होगा और आप पीछे होंगे। जो आपके और मेरे रास्ते में आएगा पहले उमर से टकराएगा, उसके बाद जो है आप तक पहुंच पाएगा। पहले उमर से टकराना होगा। अब उमर बाहर निकले, हाथ में तलवार है, ऐलान कर रहे हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर हरम में जा रहा हूं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो आए, पहले उमर से टकराए, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब पहुंच पाए ना। किसी के मन की नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं, किसी के अंदर ये नहीं। बहरहाल वहां से इस्लाम को ताकत मिली, वहां से इस्लाम को अजमत मिली, वहां से इस्लाम को मौका मिला, वहां से इस्लाम खुलकर आगे बढ़ा, मुसलमानों को मस्जिद हरम के अंदर जाकर नमाज पढ़ने का मौका मिला। बहरहाल वक्त हो रहा है, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ने अगर तौफीक दिया तो मैं इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता इसी हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत को बयान करूंगा कि किस तरह उनको दर्दनाक हालत में शहीद किया गया, क्या क्या महालात भूल खिलाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह ने हमें जो कुछ सुनने का मौका दिया, सुनना यह था कि मुसलमान तूने आज 2 हथियार खो दिया है। अल्लाह ने 2 हथियार तुझे दिया था, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ मुसलमान, अगर तू चाहता है कि अल्लाह की मदद तेरे तरफ आए तो फिर नमाज का दामन पकड़ लेना, नमाज ना छोड़ना, और सबर का दामन पकड़ लेना, सबर ना छोड़ना। लेकिन आज इन दोनों हथियारों को हमने छोड़ दिया, भुला दिया है। इसके लिए हम गैरों के दरवाजे में तो भीख मांगते हैं, गैरों के दरवाजे में तो जाकर खड़े होते हैं, एक बार नहीं 1000 बार जाना पसंद करते हैं। रब का दरवाजा जो खुला हुआ है, रब बुला रहा है कि आओ आओ आओ, उदूनी अस्तजीब लकुम, मांगो मैं तुम्हें दूंगा, सर झुकाओ मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगा। हमें सर झुकाना मालूम नहीं, हम यहाँ आते नहीं, इसलिए आज हम दुनिया में ठोकर खा रहे हैं, दुनिया में जलील और रुसवा हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जिल्लत और पस्ती से निकालकर इज्जत और रिफत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें इज्जत की रोटी अता फरमाए। अल्लाह इस्लाम का सर बुलंद फरमाए। अल्लाह हम सब की मुरादें पूरी फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग।